سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت بہت سے وجوہات ہیں، ان میں سے ایک آپ صحابی رسول ہیں، اور صحابہ کی احادیث کے مطابق، قرآن کے مطابق بڑی عظمت ہے۔ آپ قریشی ہاشمی ہیں، خاندان رسول سے ہیں، آپ آل علی ہیں، آپ آل فاطمہ میں سے ہیں۔ احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، رسول پاک نے فرمایا اللہ سے پیار کرو اس کے احسانات کو دیکھ کر، مجھ سے پیار کرو اللہ کے پیار کی وجہ سے، اور میرے کنبے سے پیار کرو لحبی، میرے پیار کی وجہ سے آپ سے رسول پاک کی محبت ہے۔ اے پروردگار میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر۔ پھر آپ نمونہ تربیت حیدر ہیں، آپ اثر آغوش فاطمہ الزہرا ہیں۔ آپ کے بارے میں رسول پاک کی بشارات ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی جوانوں کے آپ سردار ہیں۔ آپ کی شہادت کی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی۔ آپ کو قرآن و سنت پر آپ کو دسترس ہے، آپ مفسر ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں۔ امت نے آپ کے مسائل کو بطور دلیل کے، آپ کے عمل کو بطور دلیل کے امت نے پیش کیا۔ آپ پر خلفائے راشدین کا اعتماد ہے۔ فاروق اعظم، عثمان غنی آپ سے مشاورت کیا کرتے تھے، حضرت علی کے، حضرت حسن کے آپ وزیر رہے ہیں باقاعدہ، اور آپ کے متعلق حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ہمارے شہزادے ہیں ہی حسن اور حسین۔ اسی طرح آپ پیکر صدق و صفا ہیں، علم کی آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، علم والے تھے، آپ غلاموں سے بڑے نرمی سے پیش آنے والے تھے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نمونہ زہد اور ولایت اور امام ولایت ہیں، پیکر اخلاص و اخلاق حیدری و حسنی کے آپ امین ہیں، تصویر حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ آپ کو رسول پاک سے خاص نسبت ہے، الحسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ آپ کے نواسے ہیں۔ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ جس نے میرے اعمال کو دیکھنا ہو وہ حسین کی زندگی کو دیکھے۔ 58 سالہ حسین کا لیل بھی معتبر، نہار بھی معتبر، اقتداء بھی معتبر، امامت بھی معتبر، سفر حضر معتبر، جہاد تعلیم معتبر، صحابہ سے باتیں سننا معتبر، صحابہ کو باتیں سنانا معتبر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس کی حسین نے امامت کی وہ مقتدی بھی معتبر، جن کی امامت میں حسین نے نماز پڑھی وہ امام بھی معتبر۔ سیدنا حسین افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر کا بھی اعزاز رکھتے ہیں۔ پھر آپ کو منصب شہادت ملی، وہ بھی مظلومانہ انداز میں۔ آپ صلح کے علم بردار ہیں، جب حضرت حسن نے صلح کی آپ اس میں شریک تھے حضرت امیر معاویہ سے۔ پھر مظلومانہ آپ کا ایک خاص، آپ کو ایک مظلومیت کا ایک آپ کو مقام اور اعزاز ملا کہ چھوٹوں بڑوں کے آپ نے کربلا میں جنازے اپنے کندھے پر اٹھا کر خیمے میں رکھے، اور آخر وقت تک اہل خانہ کو قرآن کی تلاوت کی، نماز کی، صبر کی اور اذکار فاطمہ کے ورد کی ہمیشہ تلقین کی، حتیٰ کہ آپ کی شہادت بھی عصر کی نماز کے وقت میں ہوئی۔ آپ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے آپ کو مینارہ نور بنایا۔ آپ کی ذات حق و حریت کا استعارہ ہے۔ چھوٹی نماز نہ روزہ اس شاہ ذی وقار سے، تربیت تھی پائی جس نے حبیب کردگار سے۔ واقعہ کربلا نے جہاں پر بہت سے دیگر مسائل حل کر دیے، یہ بھی حل کر دیا کہ حیدر نے تقیہ نہیں کیا۔ اگر تقیہ کرنا ہوتا تو حسین ابن علی بھی تقیہ کرتا۔ جب حسین میدان میں نکلا اور کہا کہ یزید غلط ہے، میں آیا تو یہ مہر لگ گئی کہ عثمان غلط نہیں تھا، عمر غلط نہیں تھا، ابو بکر غلط نہیں تھا، معاویہ غلط نہیں تھا، ورنہ ان کے مقابل میں بھی آتے۔ پھر کربلا میں 5 اذانیں دی گئیں، 5 نمازیں پڑھی گئیں۔ آپ کی شہادت جو ہوئی عصر کے آخر وقت میں ہو رہی ہے، اور اگر شہداء کے ناموں کو دیکھا جائے
تو اس میں صاف ظاہر ہے ابو بکر شہید ہے، عمر شہید ہے، عثمان شہید ہے، عباس شہید ہے، دیگر شہداء ہیں، تو یہ صحابہ سے پیار کی نشانی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ سب سے مقدم اسلام ہے، جان کی قربانی تو دے دی، اسلام پر کمپرومائز نہ کیا۔ محرم میں آپ نے شادیاں بھی کی، اور اسی طرح اگر خط لکھنے والوں کے نام کو دیکھا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ خط لکھنے والے کوفی کون سے لوگ تھے۔ آپ کس لباس میں کربلا میں آئے تھے؟ پگڑی بھی سفید تھی، لباس بھی سفید تھا، تہبند باندھی ہوئی تھی، اور پھر اگر دیکھا جائے تو آپ کی عظمت کا ایک واضح جو نمونہ ہے وہ قاتلان کا انجام بھی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ آخری اگر بات پر غور کیا جائے، جلاء العیون سے اگر پوچھا جائے کہ جو آنے والے تھے مقابلے میں ان کی ترتیب کیا تھی، تو کہنے والے نے کیا خوب کہا، آئی جو باری کربل میں جوانان رسالت کی، رہی ترتیب پھر قائم عنوان خلافت کی۔ وہ کیسے جی؟ جو آیا پہلے ان میں وہ ابو بکر بن حیدر تھا، اترا پھر جو کربل میں اخو الحسنین عمر تھا، قدم رکھا جو ثالث نے علی کا بیٹا تھا عثمان، کرے خدا رحمت ان پر دائم رہے رضوان۔